ابھی کچھ لمحات پہلے، کچھ گھڑیاں پہلے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے مذاکرات طے پا گئے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ حکومت اس مرتبہ یو ٹرن نہیں لے گی؟ جتنے لوگ پچھلے سارے معاملات دیکھ چکے ہیں وہ سب ان کے علم میں ہیں۔ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئے ہیں، سوائے ریاست کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے یا تو وہ وعدے پر اعتبار کر لے یا اپنی جان دے دے۔ جو حکمران اپنی ہی قوم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، وہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا امیج کیا بنا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جناب، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز الدین۔ ابھی کچھ لمحات پہلے، کچھ گھڑیاں پہلے یہ چیز آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھی ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے مذاکرات طے پا گئے، مگر اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ حکومت اس مرتبہ یو ٹرن نہیں لے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان نے کوئی بھی مذاکرات سامنے رکھے، کوئی بھی بات سامنے رکھی، تو تقریباً 2 سے 3 مرتبہ اس سے پہلے بھی حکومت یو ٹرن لے چکی ہے۔ اور جناب اس وقت ہمارے ساتھ ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے سید محمد عبدالوہاب اکرم قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی الحمدللہ بالعالمین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موقع پر میرے خیالات حاصل کرنے کے لیے بھی زحمت فرمائی۔ بہت شکریہ۔ امام صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تھوڑے لمحات پہلے، کچھ دیر پہلے حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کی یہ بات ہوئی ہے کہ جو بھی آپ کے مذاکرات ہیں، جو بھی آپ نے بات رکھی ہے وہ ہم مان لیں گے، اس پر طے پا گئی یہ چیز، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ اس بار حکومت یو ٹرن لے گی یا نہیں لے گی؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں اور جتنے لوگ پچھلے سارے معاملات دیکھ چکے ہیں وہ سب ان کے علم میں ہیں، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ علماء کے پاس، عوام کے پاس اور کارکنان کے پاس جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئے ہیں، سوائے ریاست کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے یا تو وہ وعدے پر اعتبار کر لے یا اپنی جان دے دے۔ ظاہر ہے کہ جان دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، وعدے پر اعتبار ہی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو سربراہان، جو سیاستدان، جو حکمران اپنی ہی قوم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، وہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا امیج کیا بنا رہے ہیں۔ کیا اقوام عالم کبھی ان حکمرانوں کی طرف سے کیے جانے والے وعدوں پر اعتبار کریں گے کہ جو اپنی قوم سے کیے ہوئے وعدے پورا نہیں کر سکتے وہ دوسروں سے کیسے وعدے پورے کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران اگر وعدہ پورا نہیں کریں گے تو یہ خود پاکستان کی تذلیل کا باعث بنیں گے اور یہ پاکستان کی محبت میں نہیں بلکہ پاکستان کی دشمنی میں ان کا یہ عمل ہوگا۔ امام صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت نے سعد رضوی صاحب کو چھوڑنے میں اتنی دیری کیوں کر دی اور ابھی تک حکومت کا یہ حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ ہم سعد رضوی صاحب کو اس وقت تک رہا کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے اس معاملے میں دیر کیوں کی؟ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں حکومت پر اپنے بیرونی آقاؤں کا دباؤ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ان کی ناراضگی نہیں چاہتے۔ پہلے بھی جو وعدے پر عمل نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ دبے الفاظ میں مختلف وزراء اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم پر بیرونی دباؤ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں بیرونی دباؤ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مملکت اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، اس مملکت میں اگر ناموس رسالت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر کسی دوسری چیز کا، حتیٰ کہ خود مملکت کا تحفظ بھی ہمارے نظریے میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کو رہا نہ کرنے میں صرف اپنے مغربی آقاؤں کی خوشنودی کے حصول کے سوا ان کے ذاتی مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، اس وجہ سے، اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں تو ان کی رہائی کا حکم دے چکی ہیں اور ان پر سرے سے کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں، ان کا کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ لہذا ان کو حبس بیجا میں رکھنا، یہ بذات خود جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، چاہے وہ حکومتی اعلیٰ عہدوں پر ہی کیوں نہ ہو، ان کی طرف سے میں اسے جرم تصور کرتا ہوں۔ عبدالوہاب صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان دھرنا کرتی ہے یا لانگ مارچ کرتی ہے، ماشاءاللہ کامیاب جاتا ہے، حکومت ان کی باتیں مان لیتی ہے، مگر جتنے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر ایک پورا سمندر ہوتا ہے لوگوں کا، عاشقان رسول کا اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا، تو جو بھی ان کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس طرح پورے کیے جاتے ہیں؟ یہ تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ کی صحافی برادری کے حضرات بھی وہاں موجود ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس علاقے سے وہ گزرتے ہیں وہاں کے لوگ صرف ان پر پھول نہیں برساتے بلکہ حضور کی محبت میں، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ ان کے کوئی مفادات نہیں ہوتے، وہ صرف حضور کی محبت میں کہ یہ وہ عاشقان رسول اللہ
جو نبی کی ناموس کے لیے میدان میں نکلے ہیں. صرف ان پر پھول نہیں برساتے, ان کو کھانے بھی پیش کرتے ہیں, ان کو بستر, تکیے, چادریں اور ضرورت کی چیزیں بھی فراہم کرتے ہیں, حتیٰ کہ ان کو نذرانے بھی پیش کرتے ہیں. اور یہ بالکل معمول کی بات ہے. ہم بحیثیت عالم دین جب کسی محفل میں حضور کا ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں, لوگ عقیدت سے ہمیں لفافے پیش کرتے ہیں, تو وہ ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے کوئی مفادات ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. وہ صرف حضور کی محبت میں ایسا کرتے ہیں. پاکستان میں الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ ملک بنایا اہل سنت نے تھا. اہل سنت ہی الحمدللہ اس ملک کے نظریے کے محافظ بھی ہیں اور اس ملک سے محبت کرنے والے محب وطن ترین افراد بھی ہیں. تو وہ ان کی امداد کرتے ہیں, ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں. ہم سب اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے نیوز چینلز پر ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جو بات تھی کہ آپ جو ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیں, اگر اس بات پر یقینی طور پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں, عمل کیا جاتا ہے اس بات کے اوپر, مگر بہت سارے جو بیرون ممالک ہیں تو وہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ جو بھی ان کے ایکسپورٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی پاکستان میں آنا, اور ہو سکتا ہے اس سے لاکھوں روپے کا, اربوں روپے کا, کھربوں روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچے, معیشت کو نقصان پہنچے. تو پھر اس وقت حکومت کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, اس نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کا جواب ہے تو تھوڑا سا تلخ, لیکن میں بالکل واضح طور پر دینا چاہوں گا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی بنیاد رکھی تھی, ایٹم بم کے ادارے کی بنیاد رکھی تھی, تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ پابندیاں لگا دی جائیں گی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے, مجھے یاد ہے اگرچہ میرا بچپن تھا, انہوں نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے. پھر آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کے دور میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو یہی دھمکیاں دی گئی تھیں ان کو, نواز شریف صاحب کو. ٹھیک ہے, اگرچہ نواز شریف صاحب کا میری اطلاع کے مطابق خود ارادہ نہیں تھا, لیکن عوامی دباؤ ایسا تھا, خود فوج کی طرف سے ان پر دباؤ تھا, انہوں نے دھماکہ کیا. اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا ان کو کہ پابندیاں ہو جائیں گی, ہم بھوکے مر جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہمیں, یہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, ہم اپنے جذبات عرض کر رہے ہیں, اور یہ جذبات میرے نہیں ہیں, میرے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بھی یہ جذبات ہیں. بے شک ہم بھوکا مر سکتے ہیں, لیکن ہم کھا پی کے حضور کی گستاخی دیکھتے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتے. ہم حضور کی ناموس کے تحفظ کی خاطر بھوکا مر جانا گوارا کرتے ہیں. یہ جذبات پاکستانی عوام کے ہیں. امام صاحب, جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی تو عمران خان صاحب جو ہے اور ان کی پارٹی جو ہے بہت سارے دھرنے کیا کرتی تھی, روڈ بند کیا کرتی تھی, مارکیٹس بند ہو جایا کرتی تھی, اس وقت بھی معیشت کو نقصان ہوتا تھا. مگر جب سے تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی, دھرنے دیے, تو پھر ان کو لگتا ہے کہ اب معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ قابل افسوس بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ تو بات بالکل واضح ہے, تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو آج حکمران ناجائز کہہ رہے ہیں, انہی ناجائز چیزوں کے بلبوتے پر آج وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اسی تحریک لبیک کے دھرنوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بشمول شیخ رشید کے, جو آج مخالفت کر رہے ہیں. یہ تو بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر اور ان کی حمایت اور تائید کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس وقت بھی سچے نہیں تھے, آج بھی سچے نہیں. اس وقت بھی اپنی سیاست کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور آج بھی مخالفت اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں, اپنے مغربی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے. کل بھی ان کے سارے اقدامات تھے, آج بھی ان کے سارے اقدامات اسی کے لیے. عبدالوہاب صاحب, آپ سے آخری سوال لوں گا. فواد چودھری صاحب کا بیان آیا تھا 2 سے 3 دن پہلے کہ تحریک لبیک پاکستان مذہبی جماعت نہیں ہے, اس پر کیا رد عمل ہے آپ کا؟ فواد چودھری صاحب پہلے قوم کو یہ بتا دیں کہ ان کی کون سی جماعت ہے, کیونکہ آپ کے علم ہے کہ وہ چوتھی جماعت کے اس وقت وزیر بنے ہوئے ہیں. پاکستان کی 3 سیاسی جماعتوں میں وہ پہلے رہ چکے ہیں. جس آدمی کے اپنے لوٹے میں پیندا نہیں ہو, وہ کسی کے متعلق مذہبی یا سیاسی ہونے کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا. عوام کی نظر میں ان کی جو عزت اور جو حیثیت ہے وہ کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور میرے جتنے بھی سوالات تھے اس کے آپ نے جوابات دیے. تو جناب, اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اہل سنت کراچی پاکستان کے عبدالوہاب صاحب موجود تھے, اور اس کے علاوہ میں جتنی بھی مساجد میں گیا, میں نے جتنے بھی علماء کرام سے بات کی, جتنے بھی عالم دین سے بات کی, امام صاحب سے بات کی, مجھے سب کا نظریہ ایک ہی نظر آیا. اور ہم آقا کی شان میں گستاخی بیان نہیں کر سکتے. ہم ان کی شان میں کوئی بھی بندہ کوئی بھی گستاخی کرے, کوئی بھی غلط الفاظ استعمال ہم نہیں کر سکتے. ہم مر مٹ کٹ جانے کے لیے تیار ہیں. جناب, امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پتہ چلی ہوگی. سارے سوالات کرنا بہت ضروری تھے, آپ تک پہنچانے لازمی تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ ابھی فوراً بول نیوز کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.